shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اولئک علیہم صلوات من ربہم، مضمون بشارت، اس کے نیچے لکھو مضمون بشارت۔ پہلے کیا تھا کہ بشر الصابرین، پہلے کیا تھا؟ خوشخبری دو صابرین کو۔ کون سی خوشخبری دو؟ یہی، یہ ہے مضمون بشارت، یہی خوشخبری دو کہ یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا معنی بڑا بہترین ہوتا ہے۔ وہ صلوات کا معنی کیا کرتے ہیں؟ شاباشیں۔ بھئی اردو میں ہے نہیں، جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش شاباش۔ یہ شاباش اصل میں تھا شہباش، کیا؟ ہاں، بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، ان کے اوپر شاباشیں ان کے رب کی طرف سے۔ یہ مضمون بشارت ہے، رحمت اور خصوصی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں مہتدون، راہ پانے والے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ میرے محترم، پہلے تحویل قبلہ کا ذکر چلا رہا تھا نا، تو بیت اللہ کے ساتھ نہیں صفا مروہ، تو پہلے بیت اللہ کا ذکر تھا، اب اس کے متعلقات کا ذکر ہے۔ یہ بیت اللہ ہے اور ادھر ساتھ کیا ہے؟ یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے۔ اب صفا مروہ کی بات چل پڑی۔ ان الصفا کے نیچے کو ازالہ شبہ، ازالہ شبہ۔ میرے عزیز، صفا مروہ کے درمیان بھی ہم دوڑتے ہیں یا نہیں؟ سعی کرتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں، سعی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سعی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، سمجھے جی؟ سعی سمجھے؟ اور آپ طواف کریں، اپنا حج کریں، عمرہ کریں، یہ سعی واجب ہوتی ہے۔ درمیان میں ایک خلل آ گیا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اصاف، عرب کے اندر، اور اس کا عشق پڑ گیا نائلہ کے ساتھ۔ نائلہ اس کی کیا تھی؟ معشوقہ تھی۔ تو وہ اصاف بدماش نے نائلہ کے ساتھ بدفعلی کی حرم کے حدود میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مس کر دیا، پتھر بن گئے۔ کیا بن گئے جی؟ پتھر بن گئے، سمجھا؟ تو پہلے لوگوں نے تو ان کے یہ بت تھے نا پتھر، عبرت کے لیے رکھ دیے۔ کس کے لیے؟ کہ لوگ عبرت حاصل کریں، ایک صفا پہ رکھ دیا، ایک مروہ پہ۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اب اصاف و نیلہ کی پوجا ہونے لگی۔ ایک بت تھا صفا پہ، ایک بت کس پہ تھا؟ مروہ پہ تھا۔ اصاف وہاں تھا، نیلہ وہاں تھی، پوجا شروع ہو گئی۔ جیسے آج کل حال ہے، لوگ کہتے ہیں ہیر اور رانجھا جو تھے نا بڑے اللہ والے تھے، اللہ والے تھے۔ سسی پنو جو تھی بڑے اللہ والے تھے۔ لیلا مجنوں جی بڑے بزرگ تھے۔ جیسے آج کل کا حال ہے، انہوں نے بھی غلط لوگوں کے بت پوجا کر دی۔ اب جب اسلام آیا تو مسلمانوں کے دل میں خیال ہوا کہ صفا مروہ جو ہم سعی کرتے تھے نا، وہ تو اس لیے کرتے تھے پہلے دور جاہلیت میں کہ ان دو بتوں کی کیا کرتے؟ وہ پوجا کرتے، سجدہ کرتے۔ اب تو صفا مروہ کے درمیان سعی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ خیال آیا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ وہ تو ان کی جہالت تھی، بت پرستی۔ صفا مروہ کی سعی ضروری ہے۔ کیا تم نے جو گناہ سمجھا ہوئے گناہ نہیں ہے۔ اب بات ہی سمجھ، دیکھو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ازالہ شبہ لکھا ہے، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ شاعر جمع ہے شعیرتن کی،
शायर किसकी जमा है? शईरा कहते हैं अलामत को, बड़ी अलामत, दीन की बड़ी अलामत को शईरा कहा जाता है। और शायरुल्लाह वो है जो अल्लाह के दीन की बड़ी बड़ी अलामतें हैं। अल्लाह के दीन की बड़ी बड़ी अलामतों को क्या कहा जाता है? शायरुल्लाह। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शायरुल्लाह चार है। क्या? एक रसूलुल्लाह, दूसरा किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, तीसरा बैतुल्लाह, कोई शायरुल्लाह में से है। तो सफ़ा मरवा का ताल्लुक बैतुल्लाह से नहीं, तीसरा बैतुल्लाह, चौथा सलातुल्लाह, चौथा क्या? अब देखो जुम्मा का इज्तिमा होता है, ईद का इज्तिमा होता है, ये शायरुल्लाह है या नहीं? कुर्बानी अल्लाह की इबादत है, ये भी किस में से है? शायरुल्लाह में से है। तो दीन की बड़ी बड़ी निशानियाँ जो मशहूर हैं उनको किससे ताबीर किया जाता है? शायरुल्लाह से। बेशक सफ़ा मरवा शायरुल्लाह में से हैं, पर जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे, बस नहीं कोई गुनाह ऊपर उसके, ये कि तवाफ़ करे साथ इन दोनों के, यानी साई करे। ये जो गुनाह का लफ्ज़ का ना, गुनाह नहीं, ये किस बिना पे कहा गया? वो उन्होंने गुनाह समझा था कि चूँकि बुत रखे हुए हैं तो बुत पर इससे गुनाह है, तो फरमाया कि गुनाह नहीं है। बाकी हदीस सुनने से साबित होता है कि सवा मरवा के दरमियान साई क्या है? ज़रूरी है। अच्छा जी, व मन ततव्वा खैरन, ये ज़ाब्ता है खुदाबंदी, ज़ाब्ता कानून खुदाबंदी। और जो शख्स खुशी से करता है किसी नेकी को, बस बेशक अल्लाह ताला कदरदान हैं, जानने वाले हैं। मेरे मोहतरम, असर तो पहले से मजमून चला रहा था तहवील क़िबला के दरमियान, और इससे पहले एक वर्क के अंदर आप देखें ना, वहाँ था कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तमूनल हक़्क़। ये यहूद और नसारा के मौलवी साहबान वो तो पहचानते थे ना, बैतुल्लाह को भी पहचानते थे, हजूर को भी पहचानते थे, लेकिन एक गिरोह में से क्या करते थे? लयक्तमूनल हक़्क़ है नहीं, हक़ को छुपाते थे। अब उसकी तशरीह है, जो कितमान हक़ करते हैं उनका अंजाम बयान हो रहा है। इन्नल्लज़ीना यक्तमूना, ये ज़ज्र है जी, अहले किताब के मौलवियों और पीरों को क्या है? ज़ज्र है, चिड़क है। बेशक जो लोग छुपाते हैं उन मज़ामीन को जिनको उतारा अल्लाह ताला ने, माँ के नीचे लिखो मज़ामीन, बेशक जो लोग छुपाते हैं उन मज़ामीन को जिनको अल्लाह ने उतारा। आगे मिन बयानिया है, अल बैयनात, जो कि बिल्कुल वाज़े है। यहाँ बैयनात का माना दलाइल नहीं लिखना, क्या लिखना है? हाँ, कि वो मज़ामीन क्या है? बिल्कुल वाज़े है। वल हुदा, और वो मज़ामीन क्या है? हिदायत है, हिदायत का सरचश्मा है। बात उसके कि बयान किया हमने उन मज़ामीन को लोगों के लिए। कहाँ बयान किया? फिल किताब, तौरात और इंजील के अंदर। तौरात और इंजील में ये मज़ामीन हैं कि हजूर सच्चे नबी हैं, आखिर ज़मान हैं, तहवील क़िबला भी ठीक है, लेकिन इस चीज़ को वो छुपाते हैं। उनका अंजाम देखो जी, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, अंजाम कितमान, अंजाम कितमान। जो छुपाते हैं उसका नतीजा ये है, यही लोग हैं, लानत करते हैं उनको अल्लाह और लानत करते हैं उनको लानत करने वाले। इल्लल्लज़ीना ताबू, तरगीब तौबा, तरगीब तौबा, मगर जिन लोगों ने तौबा कर ली और इस्लाह की और बयान किया,
بھائی ایک ہے عام آدمیوں کی توبہ. عام آدمی کی توبہ تو یہ ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو، اللہ سے عہد کرے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. دوسری توبہ کس کی ہے؟ مولوی کی. مولوی اپنے اس گناہ سے توبہ کرے اور جہاں جہاں شرک و بدعت کی تقریر کی تھی نا، وہاں جا کے بیان کرے کہ میں نے بکواس کی تھی، جھوٹ بولا تھا، سمجھے؟ وہاں جا کے توحید بیان کرے، اصلاح کرے، تب مکمل توبہ ہوگی. اب بات ہی سمجھ یا نہیں؟ یہی ہے، مولویوں کے لیے ہے. مگر جن لوگوں نے توبہ کی پھر اصلاح بھی کی، جو فساد پھیلاتے رہے اور لوگوں کے آگے بیان الحق، حق بیان بھی کیا، فاولئک اتوب علیہم، یہی لوگ ہیں کہ خصوصی توجہ فرماؤں گا ان کے اوپر، وانا التواب الرحیم. ان الذین کفروا، انجام مصرین. مصرین مانا اصرار کرنے والے، ڈٹ جانے والے. جو کفر سے توبہ کریں گے ان کا انجام وہ تھا، اور جو مصر رہیں گے، کفر پہ ڈٹے رہیں گے، ان کا انجام سنو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، باحالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، موت کفر پہ آئی، یہی لوگ ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی. ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت کے اندر، دنیا میں بھی لعنت میں ہمیشہ اور آخرت میں بھی. اچھا اب غور کرو، آخرت میں لعنت کہاں ہوگی؟ وہ دوزخ میں. آخرت کے اندر جو لعنت میں ہمیشہ رہیں گے وہ لعنت کہاں ہوگی؟ بھئی دوزخ میں جائیں گے تو لعنتی ہوں گے نا. تو اس لیے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. آخرت کے اندر لعنتی بنیں گے اور کہاں ڈالے جائیں گے؟ دوزخ میں. تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. نیچے لکھو بعد الدخول، دوزخ میں دخول کے بعد ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا. بعد الدخول، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب بعد الدخول. ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے قبل الدخول. ادھر کیا لکھو؟ مثال طور ان کے لیے فیصلہ ہو جائے دوزخ میں جانے کا تو اللہ کی خدمت میں عرض کریں مولا ہمیں 2-4 دن کے لیے کیا دے دو؟ مہلت دے دو، بعد میں دوزخ میں ڈالنا. ایسے ہوگا؟ تو نہ قبل الدخول مہلت ہوگی، نہ بعد الدخول تخفیف ہوگی. سمجھے نا؟ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. آگے فرمایا کہ اگر دوزخ سے بچنا ہے اور لعنت سے بھی بچنا ہے، یہ ربط میں بیان کر رہا ہوں. اگر دوزخ سے بچنا ہے اور لعنت سے بھی بچنا ہے تو کون سا عقیدہ رکھو؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، توحید کا عقیدہ رکھو. کس کا؟ یہ ربط آ گیا. اب مضمون لکھو ذکر توحید دوسری بار. ذکر توحید دوسری بار. پہلی بار کہاں تھا؟ ذکر توحید پہلی بار کہاں تھا بتائیے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ابتدا میں. یہ دوسری بار ہے. اور معبود تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے. الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. www.shahideislam.com. تو یہ توحید آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اچھا، یہ دعوی توحید ہے، اس کو دعوی توحید لکھو. اب آگے دلیل ہے. ان فی خلق السماوات والارض، یہ کنارے پہ لکھ لو یا درمیان میں لکھ لو، تمہاری مرضی. دلیل عقلی آفاقی، یہ سب آفاقی باتیں ہیں، انفسنی آفاقی ہے. دلیل عقلی آفاقی جو کہ 7 امور پر مشتمل ہے. دلیل عقلی آفاقی جو کہ 7 امور پر مشتمل ہے، 7 چیزوں پہ. اب
اب پہلے نمبر دیتے جاؤ جی. خلق السماوات والارض کے اوپر کیا لکھو جی؟ نمبر. اختلاف اللیل والنہار نمبر. والفلک التی نمبر 3. وما انزل اللہ نمبر 4. بث فیہما نمبر 5. تصریف الریاح نمبر 6. والسحاب المسخر نمبر 7. یہ دلیل عقلی آفاق کی 7 امور پر مشتمل ہے. بے شک بیج پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے، اور بیج اختلاف رات کے، اور رات اور دن کا اختلاف کیا ہے؟ ایک معنی ہے اختلاف کا آنا جانا. ایک معنی اختلاف کیا ہے؟ آنا جانا. بھئی رات چلی گئی، اب کیا ہے؟ دن ہے. شام کو دن چلا جائے گا، رات ہے، یہ بھی اختلاف ہے. دوسرا اختلاف ہے گھٹنا بڑھنا. کیا؟ اب بتاؤ تم، رات بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ وہ بڑھ رہی ہے. آج کل رات کچھ نہ کچھ بڑھ رہی ہے، دن کم ہو رہا ہے، یہ بھی اختلاف ہے. والفلک التی تجری نمبر کتنی جی؟ 3. وہ میں نے پڑھا تھا نحو میر کے اندر کہ فلک اگر ہو نا کفلن کے وزن پہ تو مفرد ہوگا، اور اگر فلک ہو اسدن پہ وزن پہ تو اسدن تو جمع ہے، تو پھر فلک ان کی کیا پڑھیں گے؟ جمع پڑھیں گے. مفرد بھی فلک ہے، جمع بھی کیا ہے؟ فلک ہے. لیکن اس کو کفلن کے وزن پہ اعتبار کریں گے تو کیا واحد ہوگا، اسدن کے وزن پہ اعتبار کے دو جمع ہو جائے. تو میں شک میں پڑ گیا کہ ہر جگہ کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے فلک کس وزن پہ ہے. میں شک میں پڑ گیا. تو میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، حالی جی شریف. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن یہی آیتیں پڑھیں اور تقریر فرمائی، حضرت مولانا حماد اللہ حالی جی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمانے لگے. شیخ بھی شیخ ہوتا ہے. اے لکھائے تو جواب ہر سوال، تیری ملاقات سے ہمارے جواب خود بخود مل جاتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی، فلک کی صفت اگر ہے مذکر تو پھر اس کو مفرد پڑھو، اور فلک کی صفت اگر کیا ہے مؤنث تو اس کو کیا پڑھو؟ جمع پڑھو، کیونکہ جمع تعویل جماعتن کے ہوگی اور صفت کا ہوگی مؤنث. اب تم بتاؤ فلک کی صفت کیا ہے؟ التی مؤنث ہے. تو کشتی معنی کرو گے یا کشتیاں معنی کرو گے؟ ہاں، مسئلہ حل ہو گیا. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو کہ جاری ہوتی ہیں دریاؤں کے اندر، ساتھ ان چیزوں کے کہ وہ چیزیں نفع دیتی ہیں لوگوں کو. اور نفع دیتی ہیں نہیں، یہ آپ بندرگاہ پہ چلے جائیں نا تو کبھی بحری جہاز آپ رکے سامان لے کے، تو اتنا سامان لے آتا ہے نا کہ مزدور اس سامان کو علیحدہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. پوری مارکیٹ جتنا سامان لے آتا ہے. تو نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ساتھ ان چیزوں کے جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو. وما انزل اللہ من السماء، یہ نمبر 4 ہے نا. اور جو اتارا اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی، پر زندہ کیا بسبب اس کے زمین کو بعد ویرانی کے. زندہ کرنا وہی آباد کرنا ہے. وبث فیہا نمبر 5، اور پھیلا دیے زمین کے اندر ہر قسم کے کیا جانور. بھئی زمین کے اندر جانور ہوتے ہیں نا تو ایک زمین کی رونق ہوتی ہے. تصریف الریاح، تصریف الریاح کے 2 معنی ہیں. ایک تو ہے ہواؤں کا چلانا، ہواؤں کا، دوسرا ہے ہواؤں کا تبدیل کرنا. ہواؤں کا، کبھی دیکھو نا یہ پورب کی ہوا آتی ہے، کبھی پچھم کی ہوا آتی ہے. ایک ماسٹر صاحب میرے پاس آئے، اچھے بھلے میرے خیال ہے جو بی اے تھے یا ایف اے تھے. تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آتی تو شرم ہے، تو ہماری اردو کے اندر ایک لفظ ہے اتر، تو مجھے معنی کا پتہ نہیں چلا. میں کہ بھئی ماں سے ٹر تو ہے، ٹر تو نے پڑھا ہے، پڑھا پھر ہے،
اور مجھ سے معنی پوچھنے ہے، مجھے کیا پتہ اردو کا؟ نہیں جی نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تم نے جغرافیہ پڑھا ہے ابھی، اور ہم نے جغرافیہ پڑھا تھا ہندوستان کے دور میں۔ تم طرفوں کا نام پڑھتے ہو، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ ہم نے جو اس وقت پڑھا تھا نا، وہ ہندی زبان بھی ہم پڑھتے تھے۔ پورب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پورب، یہ پچھم، یہ اتر، یہ دکن۔ میں نے کہا اتر کا معنی ہے شمال، تو بڑا خوش ہو گیا۔ تو یہ ہے پورب، پچھم، اتر، دکن۔ اقبال کہتا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سانگا، یہ کون ہوائیں چلا رہے پچھم سے مغرب کی طرف سے؟ تو اقبال بھی یہ کہہ رہا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سانگا، یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب؟ یہ کون چمکا رہا ہے؟ نور آفتاب کون چمکا رہا ہے؟ یہی ہے میرے عزیز تصویر کے بیا ہے والسحاب المسخر۔ یہ نمبر کتنی ہے؟ 7۔ میرے عزیز آپ تھوڑا سا پتھر، بالکل چھوٹا پتھر ایسے ڈالیں تو اوپر لٹک جاتا ہے، نیچے گرتا ہے۔ اور ابھی یہ بارش ہو رہی ہے، کتنے من بارش ہوئی ہے، ہاں ہزاروں لاکھوں من بارش ہو رہی ہے۔ یہ معلق ہے کیا؟ آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے؟ تو اس کو کس نے تابع کر دیا؟ اتنا بڑا بوجھ بادلوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مسخر ہے بین السماء والارض۔ فرمایا والسحاب المسخر، وہ بادل جو تابع ہیں اللہ کی قدرت کے۔ مسخر کا معنی اللہ کی قدرت کے تابع، ہمارے تابع نہیں ہیں۔ درمیان آسمان و زمین کے لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ بھئی لآیات میں یہ لام جارا ہے نا، جر دے رہی ہے۔ اے سر بیٹھا لوٹیں دیا دے، ہاں اینک والا سر ہلا رہا ہے، یہ لام جارا جا رہا ہے۔ بھئی آیات ہے منصوب، یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم نصب کس کے ساتھ آتی ہے؟ منصوب ہے، اور اس کو نصب دینے والا انا ہے کیا؟ کہ بالکل ابتدا میں کھڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ فی خلق السماوات سارے معطوف والے مل کے مجرور جار کا، جار مجرور متعلق کس کے ہوگا؟ ثابتہ تن کے متعلق ہوگا، خبر مقدم، اور آیات کیا ہو جائے گا؟ اسم۔ سمجھے بات؟ یہ ساری ترکیب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، یہ زجر ہے، زجر برائے مشرکین۔ دیکھو اتنے دلائل دیے گئے اللہ کی توحید پہ، تو چاہیے یہ تھا کہ لوگ توحید کو مان لیتے یا نہ مانتے؟ مان لیتے نا، لیکن اس کے باوجود مشرک جو ہیں انہوں نے خدا کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے، حاضر ناظر کون ہے؟ لیکن وہ دوسروں کو حاضر ناظر مانتے ہیں خدا کی طرح۔ آپ دیکھیں نا، یہ جب شہباز قلندر کا میلہ لگتا ہے نا تو ٹیپ ریکارڈ چلتے ہیں، دمادم مست قلندر رہندہ ہر دل دے اندر۔ یہ قلندر جو ہے تمہارے دلوں میں ہے کیا؟ ہر دل کے اندر ہے قلندر، حاضر ناظر ہے۔ دمادم مست قلندر رہندہ ہر دل دے اندر ہے، کبھی سو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ ہر دل کے اندر خدا رہتا ہے، یہ کہتے قلندر رہتا ہے، سمجھے جاتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، زجر ہے مشرکین کو۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور شریک، محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسی جیسے اللہ سے محبت ہو، سمجھے؟ جیسے اللہ سے محبت ہو
مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف ان کو دے دیتے ہیں، عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا کہتے ہیں، جو علی مشکل کشا کہتے ہی نہیں، جی مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ والذین آمنوا، جو مومن ہیں نا، اشد حب اللہ، وہ زیادہ سخت ہیں باعتبار محبت کے واسطے اللہ کی۔ موحد اور مومن کے دل میں کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت میں ہے، ایسے میں خواجہ مجذوب فرماتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ تیری خاطر میں نے ہر تمنا کو ختم کر دیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، تیرے لیے سفر کیا، ایسے ہو نا، تمام تمناؤں کو خیر بات کا، اب تو آ جا محبوب، آ جا ہمارے دل میں، آ جا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ مومن کی شان یہی ہے، موحد کی شان یہی ہے، اللہ سے محبت ہے، غیروں سے نہیں ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ لو یر الذین ظالموا کی مختلف ترکیبیں ہیں، میں آسان ترکیب آپ کو بتاتا ہوں۔ لو کے نیچے لکھو شرطیہ، یرا کے نیچے لکھو بمانے یعلمو، لو شرطیہ، یرا بمانے یعلمو۔ بابا یہ رویت بصری نہیں، رویت علمی ہے، یرا بمانے یعلمو، فعل آ گیا نا، الذین ظلموا، یہ فاعل لکھو، فاعل، موصول صلہ مل کے کیا لکھو؟ فاعل لکھو۔ اذ یرونا کے نیچے لکھو ظرف، یہ اس کا ظرف ہے۔ عذاب کے نیچے لکھو دنیاوی عذاب، العذاب کے نیچے کیا لکھو؟ دنیاوی عذاب۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کے نیچے لکھو اِلَىٰ آخِرِهِ، قائم مقام دو مفعولوں کے، او انا سے لے کے عذاب تک، اِلَىٰ آخِرِهِ، یہ کس کا ہے قائم مقام؟ وہ یرا کے دو مفعول ہیں نا، یرا بمن یعلم ہے، دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ ان القوۃ الی آخری، قائم مقام کس کے؟ دو مفعولوں کے، یہ لکھ لیا قائم مقام دو مفعولوں کے۔ اچھا جی، اب شدید العذاب کے بعد لکھو کہ جزا محذوف ہے، لما اشرکوا جزا محذوف ہے، لما اشرکوا، البتہ نہ شریک ٹھہراتے، یہ کس کے بعد جزا معذوف ہے؟ شدید العذاب کے بعد جزا معذوف ہے، کون سی؟ لما اشرکوا۔ اب پہلے میں مطلب بیان کرتا ہوں اوپر، اس کے بعد میں معنی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عذاب آتے ہیں یا نہیں، اور ان عذاب کو کوئی ٹال سکتا ہے اللہ کے سوا؟ نہیں ٹال سکتا نا۔ تو یہ مشرک لوگ جو ہیں نا، دنیا میں عذاب بھی دیکھتے ہیں، اس عذاب کو دیکھ کے غور کریں کہ ان عذاب کو جب کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور یہ ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اگر کسی اور کے پاس طاقت ہوتی تو ٹال لیتے، جب دنیا عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور یہ دیکھ کے غور کریں کہ طاقتیں سب کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، تو غور و خوض کرنے کے بعد یہ شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ غور نہیں کرتے، اس بات میں غور نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں ہیں۔
आप समझी बात या नहीं? अब माना करो, वलो यरल्लज़ीन ज़ालमू, यरा बोने का है, और अगर जानते ये ज़ालिम लोग जब के देखते हैं अज़ाब दुनियावी को, किस बात को जान लेते? अगली बात को। ये अन्नल कुआ तो क्या है? कायम मकाम दो मफूल, जान लेते इस अगली बात को कि ताकीक ताकतें सब की सब अल्लाह के लिए हैं और बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अगर इस बात को जान लेते तो लमा अशरफ, लमा फिर शिरक ना करते। लेकिन अफसोस है कि इनकी अक्ल मारी गई है, सोचते नहीं, गौर नहीं करते। ये तरकीब समझ आ गई है जी? ये मुश्किल तरकीब थी तो मैंने अर्ज कर दिया आपकी हिम्मत में, समझे जी? आपकी कराची के अंदर बहुत से तराजिम होते हैं, अल्लाह उनके तराजिम में बरकत अता फरमाए। सब मेरे दोस्त हैं, आमीन कह लो। लेकिन एक मेरे दोस्त किसी को कह रहे थे कि यार मौलवी मंजूर हमारा यार है, हम भी तफसीर पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ में वो इजाफा करता है हमसे कि मुश्किल मुश्किल तरकीबें बता देता है, हम नहीं बताते। यानी वो एतराफ़ कर रहे थे इस बात का। तो आप बिल्कुल तज्जिया कर देखें, समझे? वो मुश्किल तरकीबें मैंने खुद शुरू की हैं, मेरे शेख भी नहीं बताते थे। हज़रत दरखास्ती रहमहुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना हुसैनी साहब रहमहुल्लाह ताला, उनके आप तराजिम देखें ना, पुराने पुराने, वहाँ तरकीबों का हल नहीं है। मैंने तरकीबों का हल इसलिए किया, मेरे शेख हज़रत खालिद जी रहमतुल्लाह ने फरमाया बेटे तफसीर मज़हरी खूब देखा करो। तो मज़हरी जब मैंने मुताला शुरू किया तो तरकीबें बताते हैं। तो मैंने सोचा एक तो तराकीब के साथ उलमा को फ़ायदा होता है या नहीं होता फ़ायदा, तो इसलिए मैंने खुद इजाफा किया है तराकीब का। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। इस्तबर्रा अल्लज़ीन तबऊ, अल्लाह ताला सख्त अज़ाब किस वक्त देंगे? इस वक्त जब बेजार हो जाएंगे लोग क़यामत के दिन। तो इस्तबर्रा अल्लज़ीन जो ज़र्फ़ हो, इसका ताल्लुक़ किसके साथ होगा? अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब के साथ। तो अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देंगे इस वक्त जब बेजार हो जाएंगे। मेरे मोहतरम, एक है मतबूईन, दूसरे हैं ताबीन। भाई इस वक्त मैं मतबू बना बैठा हूँ या नहीं? और आप क्या हैं? ताबे हैं ना, पढ़ रहे हैं ताबीन। इसी तरह जो पीर होता है, पीर वो क्या होता है? मतबू, और उसके मुरीद क्या होते हैं? ताबे। इसी तरह ये लीडर हैं कि मुस्लिम लीग का लीडर, कोई पीपल पार्टी का लीडर, कोई जमीयत उलमा का लीडर, ये सब क्या हैं? लीडरान किराम, बाबुआन इज़ाम, ये क्या हैं? मतबूईन। और इनके जो चेले मेले हैं अराकीन, ये क्या हैं? ताबीन हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैदान क़यामत होगा जो मतबूईन होंगे गुमराह। क्या? सही मतबूईन ना, क्या? गुमराह पीर, गुमराह लीडर, गुमराह सरदार। और मतबूईन और ताबीन का क्या हाल होगा? ये हाल सुनो। अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देंगे उस वक्त जब बेजार हो जाएंगे मतबूईन ताबीन। अल्लाज़ीन तबू कौन है? मतबूईन। मिनल्लाज़ीन तबू क्या हो गए? ताबीन। आजकल तो पीर कहते हैं ना मुरीद को कि मुझे फ़ीस अदा करो। होती है ना फीसें पीरों की, नजराने मजराने अदा करो। तो क्या कहते हैं? पीर ज़ामिन, पीर ज़ामिन। ऐसे हाथ भी लगाते हैं, पीर ज़ामिन। बेस्ट में ले जाऊँगा। लेकिन क़यामत के दिन ये पीर फकीर सब बेदार हो जाएंगे, ताबीन को छोड़ जाएंगे। ये लीडर वीडर भी क्या हो जाएंगे? बेदार। जब बेदार हो जाएंगे मतबूईन ताबीन से और देखेंगे अज़ाब को। बतकत्तात बेहिमुल अस्बाब, बेहिम बमाने अनहुम है, ये बा किसके माने में है? अन। और टूट जाएंगे उनसे ताल्लुकात, कि दुनियावी ताल्लुकात ख़त्म। वक़ाल अल्लज़ीन तबऊ, और कहेंगे मुत्तबीन। कहेंगे कौन? वो ताबीन। देखो जी
کہ دنیا میں تو پیر ہمیں کیا کہتے تھے کہ ہم چھڑا لیں گے، لیڈر بھی کیا کہتے تھے کہ ہم چھڑا لیں گے، سمجھے؟ آج کل کے لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو صرف قرآن سمجھ آتا ہے، کیا ہم مطالعہ کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ ان کو کہو میرے پاس آ جاؤ 1 گھنٹے کے لیے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مطالعے کا قرآن کیسے اور یہ کیسا ہے، پتہ چل جائے گا نہیں چل جائے گا، سمجھے گا؟ تاکہ مولوی قرآن سمجھتا ہے، ہم نہیں قرآن سمجھتے، ایسے دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ متبوعین تابعین سے کیا ہو جائیں گے؟ بیدار۔ پھر تابعین کہیں گے چور تے پترو آج بیدار ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں واپس لوٹا دے نا دنیا میں تو پھر ہمارے پاس ہو تو جوتا اٹھا کے تمہاری مرمتی کریں، خبیثو تم گمراہ کرتے تھے ہمیں دنیا کے اندر۔ تو اس وقت پھر تابعین متبوعین کو گالیاں دیں گے، وہ بھی بیداری کا اعلان کریں گے۔ ہاں یہ ہے دنیا کی یاری۔ دعا کرو ہماری یہی یاری برحال رکھے، یہ یاری کام آئے گی انشاءاللہ۔ اور کہیں گے تابعین لو ان لنا کراتان، یہ لو تمنی کے لیے ہے، کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹنا ہو۔ کس کی طرح لوٹنا؟ ایک کراتن لوٹنا، فنتبرأ منہم، پس بیزار ہو جائیں گے ہم ان سے جیسا کہ بیزار ہوئے وہ ہم سے۔ اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمال ان کے اس حال میں کہ وہ حسرتے ہوں گے۔ ارمان جانتے ہو نا، وہ اعمال ارمان ہوں گے ان کے اوپر، نہ ہوں گے نکلنے والے آگ سے۔ یہ حال ہوگا جی متبوعین اور تابعین کا۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com